الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله في كتابه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. معزز و محترم بھائیوں، جمعہ خطبہ آل انڈیا امام کونسل کی جانب سے آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ خود اس خطبے کو سنیں اور اپنے تمام دوست احباب میں ضرور شیئر کریں. یہ خطبہ حالت حاضرہ پر ہی آتا ہے. خطبہ سماعت فرمائیں. محترم مکرم میرے عزیز بھائیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے قرآن راہ زندگی. ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان کتنا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت و اہمیت کے بہت سے اسباب ہیں. انہی میں سے ایک بنیادی سبب اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہے. قرآن جو قیامت تک تمام انسانوں کے نام خدا کا آخری پیغام ہے. اب اس کے بعد قیامت تک خدا کی طرف سے کوئی اور پیغام آنے والا نہیں ہے. یہی کتاب سارے انسانوں کے لیے دستور زندگی ہے. یہی کتاب اس راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے جو اس کائنات کے خالق و مالک تک لے جانے والی ہے. چنانچہ ہم اس رمضان میں اس بات کا عزم کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر غور کریں گے، اس کے اسباق سے اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لائیں گے جو ہم کو خدا کی جنت کا حقدار بنا دے. ہمیں قرآن کو اپنے دلوں کے تہ میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ تمام برائیاں جو ہمیں اور ہمارے ایمان کو متاثر کرتی ہیں ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے. مسلمان عام طور پر قرآن پاک کو دو نظروں سے دیکھتے ہیں. پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک برکت والی کتاب ہے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک کتاب ہدایت ہے. اس میں ہدایت کا ابدی خزانہ ہے اور اس کی ہدایت معتبر ہوگی. میرے پیارے بھائیوں، قرآن کو صرف برکت کی کتاب ماننے والے قرآن پاک کو اپنے گھروں کی طاقوں میں خوبصورتی سے سجاتے ہیں، کچھ خاص مواقع پر پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں یا پھر کچھ مخصوص صورتیں تلاوت کرتے ہیں. وہ یہ مقصد بنا کر چلتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں اور ہماری بیماریاں دور ہو جائے گی اور اس کی برکت سے گھر میں خوشحالی اور سکون آ جائے گا. فی الحقیقت دوسرا راستہ یعنی ہدایت اور اس کے احکام پر عمل کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. یہی در حقیقت قرآن کا حق اور مطالبہ ہے، اور یہی رویہ قرآن کے ساتھ انصاف کا ہے. قرآن نہ تو طاقوں میں سجانے کے لیے آیا ہے، نہ ہی بمنظر برکت دیکھنے کے لیے، بلکہ کارزار حیات میں قدم قدم پر رہنمائی کے لیے سایہ کی طرح ساتھ چلنے والی کتاب ہے. قرآن پاک کے نزول کے مقاصد کو اللہ تعالی نے متعدد جگہ پر بیان فرمایا ہے. فکر و تدبر قرآن کے اولین تقاضا ہے، کیونکہ اس میں تدبر کرنے ہی سے اس کے حقائق اور احکام کا پتہ چلتا ہے. خیرات و امداد اور مال خرچ کرنے کا عمل رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے، بے گھروں کو چھت دلانے اور لوگوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانے کے لیے آپ کی خیرات کی رقم سب سے صحیح ہاتھوں میں پہنچے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قوم کی ترقی کی منظم کوششوں میں آپ کا مال خرچ ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جیسے اہل خیر حضرات سے ملنے والی چھوٹی بڑی رقموں سے ہزاروں غریبوں اور پسماندہ لوگوں کو تعلیم سے سنوارا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جب آپ اپنے مالی تعاون سے پاپولر فرنٹ کی مدد کرتے ہیں تو دراصل آپ انہی کاموں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام کام آگے بھی ہوں؟ تو آئیے اس رمضان بھی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو اپنا مالی تعاون دے کر ان کاموں کو آگے بڑھائیں اور مضبوطی دیں. ہمارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں: پاپولر فرنٹ آف انڈیا، پیمنٹ ایپلیکیشن جیسے کہ فون پے، گوگل پے، پے ٹی ایم ایٹسٹرا کے ذریعے QR کوڈ سکین کر کے بھی آپ اپنا تعاون بھیج سکتے ہیں. تدبر نہ کرنے والوں کے لیے سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے. یہ
کہ ان کی غفلت کو بے نقاب کیا گیا ہے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پھر یہ لوگ کیا قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ یہ سوال خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ انسانی زندگی کو بلند کرنے کے لیے اور انسان کو صحیح اور غلط، اچھائی اور برائی، انصاف اور ناانصافی اور حق و باطل کی قدروں اور پیمانوں کا ادراک کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن پاک سے ہی ممکن ہوگا۔ اس لیے اس کا مطالعہ اور اس میں تدبر بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک ساتھ مل کر تلاوت قرآن کرنا اور اس کو سیکھنا، اس پر آپس میں چرچا کرنا، ایسی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت کے ذریعے سے گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن کا دوسرا بنیادی مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ اس کے حقوق کی ادائیگی کی شکلیں مختلف ہیں، بھلے ہم اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، پھر اس کی تلاوت کا اہتمام کرے، نماز میں تلاوت کرنے کے لیے ایک حصہ حفظ کرے، قرآن پاک کے معنی و مطالب سمجھ کر اس کو اپنے دل میں بسائے، اس کے پیغام کو نافذ کرنے اور اسے پھیلانے کے لیے محنت کرے۔ مسلم قوم پر فرض ہے کہ اس کا ایک ایک بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہو، اور صرف پڑھنا جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس میں جو احکام و ہدایات ہیں ان سے آگاہ ہونا بھی فرض ہے۔ یہ چند مولویوں کا کام نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب سے واقف ہوئے بغیر ہمارا ناقص ادھورا اسلام کس کام کا ہوگا؟ قرآن سے دوری ہی کے نتیجے میں آج مسلمان میں ارتداد پھیل رہا ہے، بالخصوص اسکولز، کالجز میں پڑھنے والے مسلم بچے اور بچیوں میں جو قرآن کے پیغام سے بے خبر، اس کی روح سے ناآشنا ہے۔ ایسی صورت میں قرآن کا حق ہم سے ادا ہو رہا ہے؟ کیا یہودی عیسائی اپنی مذہبی کتاب اپنی نسلوں کو پڑھا رہے ہیں؟ اگرچہ ان کی مذہبی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، مگر ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن اپنی ایک ایک حرف اور نقطے کے ساتھ محفوظ ہے۔ پھر یہی ہم سے غفلت ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، ہماری یہ غفلت ناقابل معافی ہے۔ معزز بھائیوں، اسلامی تاریخ بتاتی ہے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور صالحین کو عمل و کردار کی ان بلندیوں تک پہنچا دیا تھا جن کے اجالے آج تک مسلم قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ سچ یہ ہے، قرآن ان کے ساتھ تھا اور وہ قرآن کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور اسی کے دامن میں سانس لیتے تھے۔ قرآن پاک کے اجالے میں زندگی گزارنے والے انسان کی قرآن نے کتنی خوبصورتی سے تذکرہ کیا ہے۔ ایک زندہ کردار، ایک زندہ انقلاب، ایک ایسا نور جس کی تنویروں سے ہر سو اجالا ہی اجالا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے اسی طرح کے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ آج دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو زندگی کے معنی قرآن کے ذریعے تلاش کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ دار ہم ہیں۔ کیا آپ نے ایک مشہور نوجوان خاتون کا میڈیا انٹرویو نہیں سنا جس نے حال ہی میں زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کے لیے ہوٹل کا کمرہ بک کرایا تھا؟ خودکشی کی تیاری کے دوران اس کو قرآن کا ترجمہ ملتا ہے جو اس کمرے میں
کوئی بھول گیا تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس کی ایک لائن نے مجھے خودکشی کرنے سے روک دیا۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک کی دوسری آیت تھی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھیں تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہیں اور درگزر فرمانے والا بھی۔ زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہے، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اس بات کا پیغام یہاں دیا گیا ہے، اور یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس لیے اچھے عمل کیے جائیں، اور یہی پیغام ہے کہ زندگی ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے، اس کے بعد موت یقینی ہے۔ عمل کا موقع اسی زندگی میں ممکن ہے، موت کے بعد عمل کے مواقع میسر نہیں ہوں گے۔ قرآن ہماری زندگیوں میں سرایت کرنا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو قرآن اس دنیا میں جس زندگی کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے وہ ہم کو نصیب نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کی زندگی قرآن سے خالی ہیں وہ قرآن کی نظر میں جانور اور مردے ہیں۔ کافر ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بہت سے وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو جائیں گے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور نہ ہی اس کے معانی اور اس کے احکام سے واقف ہیں، اور نہ ہی اس کی زندگی میں قرآن پر عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مثال قابل غور ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے برتی گئی لاپرواہی پر دشمن نے موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ پھیل گئی۔ اس پر مسلمانوں کو ہمت دلاتے ہوئے اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم لوگ الٹے پاؤ پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا۔ اس آیت کے نزول کے کئی برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر صحابہ حیران و پریشان ہو گئے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو تلاوت کر کے سب کو حیرانی میں ڈال دیا۔ سب کو یہی لگا گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی برس پہلے نازل ہونے والی آیت کو بروقت پڑھ کر لوگوں کو چونکا دیا اور پیش آنے والی نازک صورتحال کو حل کیا۔ یہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ذاتی، سماجی، ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں پیدا ہونے والے موجودہ مسائل کے حل کے لیے قرآن کو حالات حاضرہ کے پیمانوں اور موجودہ وقت کے حساب سے پڑھیں، اور اس میں ہر دور کے مسائل کو حل کرنے کی اللہ نے جو صلاحیت اور رہنمائی رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، تبھی ہم صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کرنے والے قرار پائیں گے۔ بھائیوں، اس آیت سے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ یہ آیت ہر نماز پڑھنے والا مسلمان نماز میں پڑھتا ہے۔ رب العالمین کے لفظ میں بڑی گہرائی ہے، جس کو جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہی ایک دنیا نہیں ہے بلکہ بہت سی دنیائیں ہیں۔ اب جب ایک جدید دور کا طالب علم جس نے کائنات کی وسعت اور نظام کو سائنس کے تناظر میں پڑھا ہے، اس کے سامنے یہ آیت پیش کی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا قائل کیسے نہیں ہوگا۔ قرآن صرف عبادات ہی کے لیے متعلق بیان نہیں کرتا بلکہ سماجیات، اخلاقیات، سیاست، معاشیات، سائنسیات، تمام پہلو پر
بھرپور روشنی ڈالتا ہے، عدد ہی کے لیے متعلق بیان نہیں کرتا بلکہ سماجیات، اخلاقیات، سیاست، معاشیات، سائنسیات، تمام پہلو پر بھرپور روشنی ڈالتا ہے، اور صرف اسی محدود اور فنا ہونے والی زندگی کے بارے میں بول کر خاموش نہیں ہو جاتا بلکہ ایک ابدی زندگی کے حقائق بھی بیان کرتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس زندگی میں کامیاب ہونے کا نسخہ کیا ہے۔ قرآن کی یہی جامعیت اور انفرادیت ہے جس میں کوئی اور آسمانی کتاب اس کی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو ہر انسان کی موجودہ پرابلم اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ بتا سکتا ہے۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم کو اپنی آنکھیں، کان اور دل قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگو، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ذکرکم یعنی تمہارا ذکر، اس استعمال سے تمہارے لیے ہی بات کا مفہوم نکلتا ہے۔ ہر کسی سے خطاب کتنا عظیم مقام ہے انسان کا کہ قرآن اس سے بات کر رہا ہے، پھر قربان جائے اس رب کریم پر جس نے انسان کی عظمت کو اتنا دوبالا کر دیا کہ اس کو سنوارنے اور سیدھی راہ پر چلنے کے لیے قرآن جیسی کتاب دے کر اس کی قسمت چمکا دی، اس کی تقدیر جگا دی۔ پھر کوئی بڑا کسی چھوٹے سے بات کب کرتا ہے؟ جب وہ بڑا چھوٹے کی تعمیر و تشکیل کرنا چاہتا ہے، اس کو نکھارنا، اس کو سنوارنا چاہتا ہے۔ مختصراً قرآن ہم سے بات کر رہا ہے۔ ہمیں کیا اور کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن نقشہ بیان کرتا ہے۔ قرآن کی ہدایت کے نور میں ہم اپنی بکھری زندگی کو سنواریں۔ آئیے ہم آج عہد کریں کہ ہم اسی رمضان میں اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہر قسم کے گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ نے قرآن میں جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی گزاریں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔